बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 26 अक्टूबर की रात है और नवंबर से पहले दर्जा हरारत बढ़ रहा है, माहौल काफ़ी गर्म हो रहा है। यूँ कह लीजिए कि लहजों में तलखी जो है वो भी बढ़ती जा रही है और आज उसकी एग्जाम्पल हमने देखी कि हर गुजरते दिन के साथ सख्त पैगाम जो है वो कम्युनिकेट किए जा रहे हैं सियासी एतबार से। इसके ऊपर ज़रा डिटेल से बात करते हैं कि नवंबर की आमद है तो क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि तैयारी कर लें, इमरान खान कोई कॉल देने वाले हैं। क्या वाकई नवंबर में कॉल आने वाली है, ज़रा इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जो आज की एक मेन हाईलाइट है, मेन ख़बर है, ऑब्वियसली बड़ी अफसोसनाक कि अरशद शरीफ शहीद की वालदा का भी इंतकाल हो गया। ये दूसरी बार ऐसा ही हुआ, जब अरशद शरीफ साहब इस दुनिया से गए तो भी सोए पड़े जब उठे तो ये ख़बर मिली और यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हुआ। और आज उनकी बरसी को गालबन एक दो दिन ही हुए हैं और उनकी वालदा की वफ़ात की ख़बर मिली। और वो कुछ अर्सा से अलील भी थी, लेकिन ये पिछले जो 3 साल गुजरे हैं उन्होंने किस दर्द और कर्ब में गुजार दिए, इसका हमें तो अंदाज़ा नहीं है। ना हम उस तक जा सकते हैं, ना वो एक लम्हे के लिए भी सोच सकते हैं कि एक माँ ने अपने जवान लख्ते जिगर की जुदाई किस तरह से इन 3 सालों में बर्दाश्त की, इस आस उम्मीद में कि शायद कहीं से कोई इंसाफ मिल जाए, शायद कहीं कोई इस दुख का मदावा हो सके। ये उनका जो दर्द था या कर्ब था, इस पर मरहम रखा जा सकता था, इसे कम किया जा सकता था अगर उन्हें ज़रा सी भी यकीन दहानी कराई जाती या उन्हें एहसास दिलाया जाता कि हाँ, आपको इंसाफ मिल सकता है और उसके लिए संजीदा कोशिश हो सकती है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एक बेबस बेटे की तस्वीर और दूसरी जानिब एक बेबस माँ जो वीडियो के ज़रिए अपने बेटे को देखती रही इतने टाइम, और उसे पता था कि उसके बेटे के साथ क्या हो रहा है या वो किस मजबूरी में बेयारो मददगार गया हुआ है, अपनी सांसें बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो नहीं कामयाब हो सका उसमें। लेकिन अब जिस अदालत में उनका मुकदमा चला गया है, इंशाल्लाह उन्हें वहाँ से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मुझे याद है जब उनसे मुलाकात हुई अरशद शरीफ साहब के वफ़ात के बाद, तो उनका जो नमाज जनाजा था वो कितना बड़ा नमाज जनाजा था, तो वो अपने बेटे के उन वीडियोस को बहुत शौक़ से देख रही थी कि कितने लोग आए, कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। तो मैंने उन्हें कुछ वीडियोस दिखाई, मेरा एक व्लॉग भी था, मैंने किया था उन दिनों रिकॉर्ड, कि देखे माँ जी कितने लोग आपके बेटे के नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए। तो उस व्लॉग के आगाज़ में मैंने ये कहा था कि दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये जो अभी आजकल मैं इंट्रो में कहता हूँ, ये अरशद शरीफ की याद में मैंने शुरू किया। तो उनकी माँ जी को जब मैंने दिखाया, रिफ़त अलवी साहिबा को, तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने मुझे पास बिठाए रखा और काफ़ी प्यार करती रहीं, बातें करती रहीं, और फिर उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट के अंदाज़ में उस वक्त ये बात की थी कि इसको मत छोड़ना, ये वाला जो स्टाइल है तुम्हारा अरशद शरीफ जैसा, इसको कंटिन्यू करना। वो दिन है और आज का दिन है, हम अपने व्लॉग का आगाज़ इसी तरह से ही करते हैं। तो ये उन्हीं को एक तरह से ट्रिब्यूट है, या उनकी वालदा की रिक्वेस्ट पे या दरख्वास्त पे उनको इतना अच्छा लगा कि हमने वो फिर छोड़ा ही नहीं। तो अरशद शरीफ साहब की वालदा के पास आप जब भी जाके बैठते थे, मतलब आप इमेजिन करें उनके साथ बीते लम्हात का, कि उनकी ज़िंदगी में उनके शौहर की वफ़ात हो गई। उनके शौहर के नमाज जनाजा पे उनका जवान बेटा जो कि फ़ौज में थे, गालबन उनका नाम अशरफ शहीद था, अशरफ शरीफ शहीद, वो आ रहे थे अपने वालिद के नमाज जनाजा में शिरकत के लिए, और रास्ते में उनकी गाड़ी के साथ एक हादसा हो गया। तो एक ही वक्त में घर से 2 जनाजे उठे, और फिर उनका जो दूसरा बेटा अरशद शरीफ वो भी शहीद हो गए। तो जब भी आप उनके पास बैठते थे तो वो ये कहती थी कि मेरे 2 बेटे थे, दोनों मैंने वतन पे कुर्बान कर दिए, और कोई गिला शिकवा उस तरह से नहीं करती थी। इतनी बहादुर थी कि पास बैठे हुए शख्स को रोना आ जाता कि इनके साथ क्या गुजरी, और वो इतने हौसले में रहती थी कि नहीं रोती थी, आंखों से आंसू नहीं छलकने देती थी। अपने बच्चे के मेडल्स, ट्रॉफ़ीज़, वो जितनी अरशद शरीफ की ज़िंदगी में उसे अवार्ड्स मिले, ट्रॉफ़ीज़ मिली, वो ला ला के सबको दिखाती थी कि देखो ये मेरे बेटे का अवार्ड है, देखो ये मेरे बेटे ने ये किया, देखो मेरे बेटे ने ये किया। वो सारी चीज़ें, वो सारी मेमोरीज़ को रिकॉल करती रहती थी। तो उन्होंने आखिरी 3 साल जो है वो बहुत दर्द में गुजारे। अल्लाह ताला ने शायद उनको इस दर्द से निजात दी है, अपने पास बुलाया, अपने बेटे के पास अब वो इंशाल्लाह होंगी, हमारी दुआ है। और उनके जो अहले खाना के ऊपर बाकी जो आजमाइशें हैं, अल्लाह करे वो भी ख़त्म हों, क्योंकि अभी रिसेंटली उनकी सास का इंतकाल हुआ। तो उनके घर में एक के बाद एक सोग का सामान रहा है, एक के बाद एक जनाजे उठ रहे। तो अल्लाह ताला उनके अहले खाना पर, उनके बच्चों पर, उनकी फ़ैमिली पर थोड़ा जो आजमाइश का वक्त आया इसे ख़त्म कर दे, आमीन। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा थोड़ा सियासी माहौल जो इस वक्त गर्म है खैबर पख्तूनख्वा में, उस पर बात करते हैं। आज कर्क में जलसा हुआ नए वज़ीर आला का, और क्या ये बंदा है, मतलब रुक नहीं रहा है।
ایک دن ادھر ایک دن ادھر، وہ اس کی جو موومنٹ ہے ہم اس کو ذرا دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس چونکہ اپڈیٹس آ رہی ہیں، وزیر اعلیٰ ادھر جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ ادھر جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ ادھر بھی جا رہے ہیں، تو کافی ایکٹیو لگ رہے ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے اپنے شیڈیول کیے سارے ایونٹس کو، لگ رہا ہے کہ وہ عوامی رابطہ مہم جو ہے یا وہ عوام کے ساتھ ایک کنیکشن جو ہے اس کو سٹرونگ کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ نوٹس کیجئے کہ ہر دن کے ساتھ ساتھ پہلے دن ان کا لہجہ اور تھا، دوسرے دن اور تھا، تیسرے دن آج اور ایگریسو ہو گیا. ہر دن کے ساتھ ان کا لہجہ ایگریسو ہو رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ عوام کی پلس کے ساتھ ساتھ، ان کی نبض کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ہاتھ رکھا ہوا ہے نبض پہ کہ عوام کا موڈ اور ٹیمپرامنٹ کیا ہے. اور کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے ان کی باتوں سے، ان کی جو تقریریں سنی ہیں، انہوں نے یہ بات دل پہ لے لیا، یا انہیں اس بات کا دکھ ہے کہ جب ان کی نامزدگی ہوئی تو ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیوں کیا گیا. تو اس چیز نے اتنا سپارک کر دیا معاملہ کہ وہ اس چیز سے نکل نہیں پا رہے، اور اس چیز کو وہ زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ میرے بارے میں پروپیگنڈا ہوا. اور آج کی تقریر میں باقی جہاں پہ اور بہت ساری باتیں قیام امن کے لیے آگے پیچھے جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن جو مجھے ایک بڑی اچھی بات لگی، انہوں نے اپنے سیکیورٹی پروٹوکول کے حوالے سے جو بتایا، چیف پروٹوکول آفیسر جو ان کی سیکیورٹی کا ہے، کہ جناب اس کو روٹ لگانے سے انہوں نے منع کر دیا، اور اس نے کہا کہ جناب یہ تو لگانا پڑے گا، نہیں تو میں ریزائن کروں گا. تو انہوں نے عوام سے آگے جلسے میں معافی مانگ لی. انہوں نے کہا کہ میں اپنی عوام سے اس بات پہ معافی مانگتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا یہ برداشت کرنا پڑے گا. روٹ لگانے کی اجازت نہیں دی، لیکن کہیں کہیں اگر میری موومنٹ ہوگی تو 1 منٹ کے لیے اگر ٹریفک رکے گی تو اس کے لیے میں عوام سے معافی مانگتا ہوں. تو یہ ایک ایسی چیز، ایک یونیک قسم کی چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ کوئی وزیر اعلیٰ آ کے اس طرح سے عوام سے معافی مانگے گا. تو یہ ایک اچھا آغاز ہے. ان کی اننگ تو کافی اچھی رہی ہے، لیکن ان کا جس طرح سے لہجہ تلخ ہوتا جا رہا ہے، جس طرح سے وہ اگریسو ہوتے جا رہے ہیں، آگے چل کے کیا ماحول ہوگا سب کی اس پہ نظریں ہیں. اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب نومبر جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہونے والا ہے اور کوئی تحریک آنے والی ہے. آج ان کے خطاب سے پہلے جنید اکبر نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ تیاری کر لیں، عمران خان کسی بھی ٹائم اب کال دینے والے ہیں اور ہمیں نکلنا پڑے گا اور ہم نے نکلنا ہے. تو ایک موومنٹ کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں. لیکن ریئلسٹک انداز سے اگر دیکھا جائے تو کیا نومبر میں کسی تحریک کا امکان ہے؟ واضح طور پہ لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے پاس آپشنز اتنے زیادہ نہیں ہے کہ وہ اس آپشنز کی طرف جائیں یا اس آپشنز کی طرف جائیں. اب جو بھی آپشن ہوگا انہیں آل آؤٹ جانا پڑے گا. یعنی پھر واپسی کا راستہ یا یہ امکانات کم ہوں گے کہ ہاں جی اب پھر نئے سرے سے کوئی نہ کوئی، کیونکہ عوام اب اتنے زیادہ مواقع دینے کے موڈ میں بھی نہیں ہے. تو اگر آپ نے سارا وہ مومنٹم، سارا وہ موڈ بنانا ہے تو پھر آپ کو آل آؤٹ جانا پڑے گا. یہ ایسا باتیں ہو رہی ہیں، ایسا ڈسکس ہو رہا ہے. بہرحال جو میں ان کا نئے وزیر اعلیٰ کا خطاب سن رہا ہوں یا جو باقی چیزیں دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی جو ترجیح ہے، پہلی ترجیح وہ یہ ہے کہ عمران خان کی پالیسی کے مطابق وہ اپنے صوبے میں قیام امن کے لیے کوششیں کریں. ابھی یہ جتنے جلسے جلوس ان کے ہو رہے ہیں، یہ کوئی لانگ مارچ کا انیشیٹو یا اس سے زیادہ امن کے لیے، صوبے میں قیام امن کے لیے، یہ جو خیبر میں یا قبائلی اضلاع میں جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کو رکوانے کے لیے یا اس میں صورتحال بہتر کرنے کے لیے وہ کردار ادا کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اور پھر اگر نومبر میں لیٹ سپوز کوئی مارچ کا اناؤنس انہوں نے کرنا، تو وہ پھر اتنے دن پہلے، یعنی ابھی سے اعلانات ہونے شروع ہو جاتے ہیں تاکہ اس ڈیٹ تک وہ کوئی نہ کوئی اپنی تیاری کریں. لیکن 14 نومبر کو تو انہوں نے اسٹوڈنٹس کا ایک جلسہ جو ہے وہ کال کیا. دیٹ مینس کہ 14 نومبر سے پہلے تو کچھ نہیں ہونے والا. اور اس کے بعد بھی پھر کیا موڈ رہے گا، کیا تحریک کس طرف جائے گی. مجھے لگتا ہے کہ ابھی تھوڑا سا ٹائم اور چاہیے ہوگا ان کو ایڈجسٹ ہونے کے لیے بھی، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور اس سٹیج تک جانے کے لیے کہ یہ آل آؤٹ جا سکیں. تھوڑا ٹائم ابھی انہیں لگے گا اور دینا بھی پڑے گا. دوسرا، عمران خان صاحب سے جب تک ان کی ملاقات نہیں ہو جاتی، جب تک ان کی طرف سے فائنل ان کے پاس کوئی ڈائریکٹیوز نہیں آ جاتے، تب تک بھی مشکل لگتا ہے. تو اب 2 کویشچنز ہیں کہ کیا اب عمران خان سے بھی ان کی ملاقات ہو پائے گی. اس کے لیے میں دیکھ رہا تھا کچھ وزراء کے بیانات، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گی. اب یہ جو کمنگ ویک ہے، یعنی ٹیوزڈے کو، آج سنڈے ہے، ایک دن کے بعد یعنی ٹیوزڈے کو ان کی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے. کیونکہ اب سپریڈنٹ اڈیالہ جیل کے پاس کوئی ریزن رہ نہیں جائے گا کہ وہ عدالتی احکامات کو نظر انداز کرے. کیونکہ پہلے تو ایک ریزن جو ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ جناب ہمیں آرڈر کی کاپی لیٹ ملی، یا ہمارے پاس جو نام دیے گئے تھے وہ سلمان اکرم راجہ نے نہیں دیے تھے، وہ بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے آئے تھے. تو کیونکہ عدالت نے کہا نا کہ جو نام سلمان اکرم راجہ دے ان کی ملاقات آپ کروائیں، تو جو پہلے نام دیا گیا تھا وہ بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے دیے گئے تھے. تو کچھ نہ کچھ ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ ان کے پاس تھیں. اب اگر سلمان اکرم راجہ کی طرف سے یہ نام بھیجے جاتے ہیں اور اب تک میرا خیال آرڈر بھی سپریڈنٹ اڈیالہ جیل کو مل چکا ہوگا، تو اب شاید ان کی ملاقات ہو جائے. بہرحال یہ حکومتی موڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو
کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیونکہ آج جو انہوں نے تقریر کی ہے نام لے کے، جس طرح سے انہوں نے سخت موقف اختیار کیا ہے، اس کے بعد مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی تھوڑا ماحول یا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا. ایسا لگتا ہے کہ تلخی اور ٹیمپریچر شاید تھوڑا اوپر جائے گا. اللہ کرے کہ یہ نہ جائے اور سچویشن کام ڈاؤن رہے اور سینس پریویل کرے کہ ایک صوبہ ہے، اس کے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے، اور اگر جائز ڈیمانڈ ہے تو اس کو بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کیا جائے. اگر عمران خان سے ملاقات ہو بھی جائے گی تو اس میں کوئی اتنی قباحت نہیں ہے. اچھا جی، جاتے جاتے ایک خبر میں نے کل آپ کو بتائی تھی کہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی بندش کا تو معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ممکنہ طور پر، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہوگا بند، لیکن ممکنہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا رہا ہے وہ. اس کے اوپر سماعت ہوگی اگلے مہینے کی 4 تاریخ کو. میرا اکتوبر نومبر تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا تھا تو اس لیے یہ اکتوبر ہے، ہاں 4 نومبر کو وہ کیس ہوگا. اینی ہاؤ، پی ٹی آئی ایک نئی ویب سائٹ کے اوپر کام کر رہی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو کنفرم کر کے بتاؤں گا، تو ابھی میں نے ویریفائی کر لیا اور پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ویب سائٹ لانچ کرنے جا رہی ہے بہت جلد، جس کا نام ہوگا imrankhanforjustice.com. یہ ویب سائٹ باہر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے کچھ والنٹیئرز نے تیار کی ہے کافی محنت کے ساتھ، اور اس کا جو مین تھیم انہوں نے رکھا ہے اس ویب سائٹ کا، وہ رکھا ہے پرو پیس. یعنی عمران خان کی پوری پرسنالٹی اور ان کی پوری جو جدوجہد ہے اس کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے کچھ اس طرح سے کہ پرو پیس اور پرو ڈیموکریسی اور پرو پور، یعنی غریبوں کے بارے میں سوچنے والا، ڈیموکریسی رول آف لاء کے بارے میں بات کرنے والا، اور پرو پیس یعنی امن کی بات کرنے والا. تو ان کی پرسنالٹی کو کچھ اس طرح سے کرافٹ کیا گیا اس ویب سائٹ میں، اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ بیسیکلی ویب سائٹ باہر کے لوگوں کے لیے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ہے، کیونکہ انصاف.pk تو پاکستان میں بین ہے، آئی تھنک ابھی تک بین ہے، اور یہ والی ویب سائٹ بھی جیسے ہی لانچ ہوگی تو ممکنہ طور پر بین ہو سکتی ہے. تو میں نے جب پوچھا کہ یہ ویب سائٹ کا مقصد اور یہ وہ سارا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ہے، جہاں پہ عمران خان کے لیے انصاف کے لیے آواز اٹھائی جا سکے گی، اور ان کے جو پرو ڈیموکریسی، پرو رول آف لاء موقف جو ہے، یا پرو پیس موقف جو ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا. لیٹس سی، آپ کو فردر بھی اپڈیٹ کروں گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.